لیکن سب سے پہلے آج وہ انہونی ہوئی ہے جو کسی نے سوچی نہیں تھی. This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. امریکی سفیر کا بیان سامنے آیا. بڑی خبر جموں کشمیر پر امریکہ کا بڑا بیان. بھارت کا اہم انگ ہے جموں کشمیر. یقین جانیے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی. بہت بڑا دھچکا لگا ہے آئی ایس آئی کو اور پاکستان کی فوج کو. اچھا سیٹ صاحب، یہ جو شخصیت ہے 38 سال ان کی عمر ہے، سرجیو گور ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اور وہ ٹرمپ کے قریبی ساتھی رہے. ان کے کیمپین میں انہوں نے اچھا خاصا کردار ادا کیا. These are the videos Pakistan's government doesn't want you to see. Foreign media is banned from accessing this part of Kashmir. جو تقاریر ہو رہی ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان جو اپنا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتا رہا ہے گزشتہ 76-77 سالوں سے، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا ضرور لگا ہے. آزاد کشمیر میں درندگی کی انتہا کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے دنیا بھر میں پاکستان کے جو کونسلیٹس ہیں، ایمبیسیز ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں نے احتجاج کیا. یہ سمجھا جائے کہ امریکہ میں بھانپ لیا گیا ہے، بھارت ہاتھ سے نکل رہا ہے، سنبھالا جائے. بھارت کو جو اسٹیچر ہے دنیا میں، جو اس کا بڑھتا ہوا اسٹیچر ہے، اس کی قدر کرتے ہیں اور وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. سرپرائز ایسا نکلا کہ اس نے بولا کہ جموں اینڈ کشمیر از این امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیا، اور میں انڈیا میں ہی کھڑا ہوں. ہمارے سائڈ کے کشمیر میں وہ کہ کوئی اس قسم کی وہ چیز نہیں ہوئی، لیکن جو تقاریر ہو رہی ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان جو اپنا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتا رہا ہے گزشتہ 76-77 سالوں سے، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا ضرور لگا ہے. اسی طریقے سے دنیا بھر میں پاکستان کے جو کونسلیٹس ہیں، ایمبیسیز ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں نے احتجاج کیا. حالانکہ جو کشمیری کمیونٹی ہوتی تھی تو وہ انڈین جو وہ ہوتا تھا کونسلیٹ وغیرہ، اس کے سامنے وہ احتجاج کرتے تھے، لیکن اس دفعہ سچویشن مختلف تھی. کشمیر کے اوپر آسٹریلین براڈ کاسٹ کارپوریشن یعنی ABC نیوز نے ایک بہت بڑی ڈاکومنٹری ریلیز کی ہے، اور اس پہ بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے. اس کے اندر کیا ہے اور اس وقت صورتحال کیا ہے راولاکوٹ کے اندر، اس پہ بات کریں گے. اور اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بات ہم اس وقت کر رہے ہیں کشمیر کی. کشمیر میں اس وقت پروٹیسٹ جاری ہے. بہرحال مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب اس کا حصہ ہیں. الیکشن تو کروایا گیا، لیکن جس طریقے سے کروایا گیا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ چلنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا کشمیر تقریباً گزشتہ 2.5 مہینوں سے آلموسٹ بند ہے. اگر کچھ چھوٹی موٹی جگہ کھلی بھی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لوگوں کے اندر پہلے شاید میں کہوں گا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ پہلے بھی وہ پروٹیسٹ میں شریک رہے، لیکن شاید جو تعداد تھی یا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کمیٹی کی ان چیزوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کھڑے تھے جس طریقے سے اب ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کشمیر کے اندر ایک تو زبردستی الیکشن کروانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ عوام کہتے رہے کہ بھائی پہلے ہماری جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ بات کریں، اس کے بعد ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، جو انفارچونیٹلی نہیں ہوا، اور اس کا رزلٹ مجھے لگتا ہے کہ نکلے گا. دوسری بات یہ ہوئی کہ جس طریقے سے اس سارے معاملے کو ٹریٹ کیا گیا، ہمارے فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو ایڈوائزرز ہیں، جو منسٹرز ہیں، ان کی جو لینگویج تھی وہ میرے خیال میں ایک عجیب قسم کی چیز تھی. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جب تک کشمیری خاموش تھے تو شہرک تھے، جب انہوں نے بولنا اور پوچھنا شروع کر دیا تو اب وہ غدار ٹھہرے، اب وہ انڈین ایجنٹ ٹھہرے، اب وہ ملک دشمن عناصر کے اشاروں پر کھیلنے، گھومنے، ناچنے والے ٹھہرے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے، یا تو مطلب انہوں نے پہلے اس قسم کی ڈیمانڈز کی ہوں کہ یار ہم
پاکستان کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، حالانکہ یہ آوازیں اب اٹھ رہی ہیں. یہ بے شک یہ بڑی ایک حیران کن اور پریشان کن قسم کی صورتحال ہے، لیکن یہ ہو رہی ہیں. ہم نے یو کے اندر ایسی آوازیں اٹھتی دیکھی، یورپ کے اندر، امریکہ، آسٹریلیا اور بہت سارے ممالک میں. پلس اب یہ آوازیں کشمیر کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری زمین ہے تو اس پہ ہمارا اختیار ہے. ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے آپ کا، اس کے اندر اس طریقے سے کارروائی کرنے کا کوئی حق حاصل. سرپرائز ایسا نکلا کہ اس نے بولا کہ جموں اینڈ کشمیر از این امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیا اور میں انڈیا میں ہی کھڑا ہوں. ڈسپیوٹ کہاں گیا؟ کیا یہ ریالٹی ہے؟ کیا اس کے پیچھے ہے؟ بات کرتے ہیں. نمسکار، جے ہند، جے بھارت. آج کی تاریخ بڑی انٹرسٹنگ سی تاریخ ہے. 19 اگست 2026 میں سرجیو غور پہنچا شری نگر. ٹھیک ہے جی، پہلی وزٹ شری نگر کی. اور سرجیو غور یاد کریں، یہ ساؤتھ ایشیا کا، ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کا اسپیشل اینوائے ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، پرسنل. انٹرسٹنگ ہے، اٹس جسٹ ایسپیکٹ دیٹ ہم کو یاد کرنا پڑے گا. یہ ملے چیف منسٹر رومال عبداللہ سے، اس کے بعد لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملیں گے اور اس کے بعد لداخ کی طرف ان کا روانہ ہوگا. نا ایک سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جے این کے میں جب یہ آرٹیکل 370 نکلا ہے، ٹھیک ہے جی، آرٹیکل 370 نکلنے کے بعد یہ پہلا سٹینڈ الون ہائی پروفائل وزٹ ہے. اس سے پہلے یو ایس کے امبیسڈر، جب سارے امبیسڈرز کو گورنمنٹ آف انڈیا وہاں پر جنوری 2020 میں لے کے گئی تھی، جو ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا فورن انوائز کے لیے، لاسٹ یو ایس امبیسڈر وہاں گئے تھے. اور اس سے پہلے یہی یو ایس امبیسڈر 2018 میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل چینجز جو ہوئے تھے اس سے پہلے یہاں پر ہی گئے تھے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ 2019 کے 370 کے ہٹانے کے بعد سرجیو غور سب سے پہلے یو ایس امبیسڈر ہیں جو ایک سٹینڈ الون وزٹ کے لیے وہاں پر گئے ہیں. تو کافی پولیٹیکلی سگنیفیکنٹ ہے.